كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نبي بشر عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وكان المقداد أصل النضر فلما أمر بقتله قال المقداد يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول. فأمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بقتله. فقال المقداد يا رسول الله سیری. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغن المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أردت. قال وفي أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یوم بدر کہ آپ عقبۃ ابن ابی معیط جو ہے وطعیمۃ ابن عدی اور نضر ابن الحارث جو ہیں ان کو یعنی صبرن کا معنی یعنی بندے ہوئے تھے، قید تھے، حکم دیا قتل کر دو. حضرت مقداد جو تھے نا انہوں نے نضر کو قید کیا تھا، پکڑا تھا، اس کو قید کیا. تو اس نے کہا حضور یہ تو میرا قیدی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شخص نے اللہ کے قرآن کے بارے میں کیا کہا. پھر حضور نے حکم دیا اس کے قتل کا. مقداد نے عرض کہ حضور میرا قیدی ہے. معنی یہ تھا کہ مجھے حکم دیا جائے کہ میں اس کو قتل کروں، اس کا مال جو ہے میں حاصل کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اغن المقداد من فضلک. یا اللہ مقداد کو اپنے فضل سے غنی فرما دے. اس طرح امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا مال و اسباب مجھے مل جائے. فقال المقداد هذا الذي أردت.
حضرت مقداد نے کہا حضور میں بار بار اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو اب آپ نے میرے لیے دعا کر دی، یہی تو میں چاہتا تھا۔ تو اس وقت بھی آیات نازل ہوئی، فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَقَضَى رَوَاهُ الشَّيْخُ النَّبِيُّ بِشْرُ جعفر بن أبي دهية عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن عدي بدل طعيمة وهو غلط۔ انہوں نے کہا کہ طعیمہ نہیں بلکہ مطعم بن عدی تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، طعیمہ ٹھیک ہے، مطعم بن عدی کہنا جو ہے یہ بات غلط ہے، کیونکہ لأن المطعم بن عدی لم يكن حيا يوم بدر، وہ تو زندہ ہی نہیں تھا، بدر میں کیسے قتل ہوا؟ ولہذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ لو كان المطعم بن عدی حيا ثم سألني في هؤلاء الندنى لوهبتهم له، یعنی الاسارى۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبخت کافر قیدیوں کے بارے میں کہتا تو میں اس کے کہنے سے ان کو رہا کر دیتا، ان کو میں عطا کر دیتا۔ اس کی وجہ تھی کہ اس نے حضور پر احسان کیا تھا، لأنه كان قد رجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم رجع من الطائف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو آپ بڑے غمگین تھے اور بے حد حزین تھے۔ ایک حدیث میں ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت اور گھڑیاں آپ پہ کون سی گزری؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، میں جب مکے والوں سے مایوس ہو گیا، قریش سے مایوس ہو گیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں طائف جاؤں۔ طائف کے اندر بھی بڑے بڑے قبائل تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بنو ثقیف تھے، اور تھے۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ وہاں جاؤں، ان کو جا کے دین اسلام کی دعوت پیش کروں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، اور وہ اتنی مضبوط قبائل ہیں کہ وہ قریش کا مقابلہ کر سکتے۔ حضور حضرت زید کو لے کے چل پڑے، طائف گئے۔ طائف کے تمام سرداروں کو فردن فردن ملے، سب نے انکار کر دیا اور نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آوارہ لڑکوں کو حکم دیا کہ اللہ کے پیغمبر کو طائف کے حدود سے نکال دو اور پتھر مار مار کے نکال دو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر پہ پتھر برس رہے ہیں، اور پھر حضور جیسا نازک وجود کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا، میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنی حضور کے ہاتھوں کی تلیاں نرم تھیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے سب برداشت ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک زخمی ہوئیں، پاؤں مبارک زخمی ہوئے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور پاؤں اس کے اندر جم گئے۔ وہاں سے اسی عالم میں، اسی حالت میں پتھروں کی سرزمین پہ زخمی پاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو لوگ کسی کو کہہ دینے کہ وہابی ہے یا اس کو مسجد سے نکال لیں تو بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے یہ کیا ہے، مسئلہ ہی نہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے سروں پہ آرے رکھ کے دو ٹکڑے کر ڈالا گیا۔ اللہ کے انبیاء کو ایک ایک دن میں کئی انبیاء کو قتل کیا گیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی جرم کے۔ وہ کیا کہتے تھے؟
یہی کہتے تھے نا کہ بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے. اسی لیے قرآن میں نے فرمایا تقتلون رجلا نہیں یقول ربی اللہ، اسی لیے قتل کرتے ہو، کہتے میرے اللہ کو مان لو. راستے میں ایک باغ تھا مکہ اور طائف کے درمیان میں، عتبہ عتیبہ کا. حضور نے زید کو اشارہ کیا کہ اس باغ کے اندر چلو کہ گرمی بھی ستا رہی ہے اور اب چلنے کی سکت بھی نہیں رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اس باغ میں کھجوریں تھیں اور انگوروں کی بیلیں لٹکی ہوئی تھیں. اتفاق کی بات جو ہے وہ مالک جو تھے نا باغ کے وہ بھی موجود تھے. انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا مرداس کو کہ ایک پلیٹ میں کھجوریں بھی اور انگور بھی دھو کر اور ٹھنڈی سراہی پانی کی اور گلاس لے کے جاؤ. ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمارے گھر میں آئے، ہمارے باغ میں آئے. عرب روایات تھیں، وہ بڑے عجیب روایات کے مالک تھے. گھر میں آ گیا، دشمن بھی ہو اس کا احترام کرتے تھے، اور اگر کسی کو پناہ دے دی تو پھر جان لڑا دیتے تھے. حضور پاک کے پاؤں مبارک حضرت زید نے دھوئے، اتنے میں پانی آیا، پانی پیا، کھجوریں کھائیں. اور آنے والے نے کہا السلام علیکم. حضور نے دیکھا غور سے، فرمایا من این انت، کہاں کے ہو تم؟ تمہیں سلام کیسے آ گیا؟ بھائی مشرکوں میں رہتے ہوئے مشرک تو سلام نہیں کرتے تھے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا من نینوا، میں نینوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں. فرمایا اچھا، قریۃ اخی یونس، وہ بستی جس میں میرا بھائی حضرت یونس ہوتے تھے. نے کہا حضور آپ حضرت یونس کو؟ فرمایا ہاں، یونس نبی تھے، پیغمبر تھے، میں بھی نبی ہوں، تو میرے بھائی تھے. تو مرداس نے فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا اور حضور کے قدموں کو بوسہ بھی دیا اور کہا حضور مجھے مسلمان کر دو. ایک سرزمین مکہ میں رہنے والا آدمی جس کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ موبائل ہے، نہ مواصلات ہیں، نہ ریڈیو ہے، نہ ذرائع ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ کوئی وقت بعد، اس کو کیسے پتہ ہے حضرت یونس کی قصے کا؟ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا نبی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس دن انی کربت کربتا شدیدتا ما کربت فی حیاتی قط، اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی نا ایسی تکلیف کبھی نہیں. تکلیف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی تکلیف ہو، اصل تکلیف تو روحانی تکلیف ہوتی ہے نا، کہ آپ حق کی دعوت دیں اور لوگ پتھر ماریں. ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طائف والوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی توہین کی ہے، اور پیغمبر کی توہین تو ویسے بھی کفر ہے اور یہ تو کافر تھے. تو آپ ان کے لیے اللہ سے بد دعا کریں، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ بچے. اور ایک روایت میں ہے کہ ملک الجبال، فرشتوں پر فرشتے کی پہاڑوں پر جس کی ڈیوٹی ہے وہ حاضر ہوا. اس نے سلام کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں نا تو ہم یہ دونوں پہاڑ ملا دیں اور طائف والے سارے کے سارے اس کے اندر کچلے جائیں. اسی طرح کئی فرشتوں نے آگے کہا، حضور سنتے رہے، اور آخر میں جب دعا کی تو دعا یہ کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
اللہ میری قوم کو ہدایت، تیرے نبی کی شان نہیں جان۔ یعنی دشمن پتھر برساتے رہے، میرا مدنی پھول برساتے رہے، دشمن گالیاں دیتے رہے، اللہ کے پیغمبر ان کو اللہ کا قرآن سناتے رہے۔ یہی اسوہ انبیاء ہے، یہی اسوہ نبوت ہے، یہی طریق دعوت ہے کہ اللہ کے راستے میں مار کھاتے رہو لیکن دعا کرو۔ اب جب حضور وہاں سے واپس آئے تو راستے میں مطعم ابن عدی ملا، جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ پریشان؟ فرمایا کہ میں مکے سے پریشان ہو کے گیا طائف، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ کیا ہے، اب میں واپس مکے جا رہا ہوں تو اب تو اور زیادہ جری ہو جائیں گے نا قریش کے، لے لی پناہ، مل گئے دوست، اب تو مجھے وہ اور ستائیں گے۔ مطلب نے کہا حضور آپ میری پناہ میں ہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ مطعم ابن عدی نے آ کے اعلان کر دیا مکے میں کہ خبردار، اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانو تمہاری مرضی ہے، ایمان نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر کسی نے گستاخی کی تو پھر میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو فرمایا کہ اس نے جو مجھ پہ احسان کیا تھا نا، اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مجھے کہتا ان کافروں کو چھوڑ دو، میں سب کچھ چھوڑ۔ اس لیے تو اصل یہاں جس کا ذکر ہے وہ مطعم نہیں، وہ طعیمہ ہے۔ مطعم تو پہلے مر گیا، وہ تو بدر والے دن موجود ہی نہیں تھا۔ یہ وہ بدبخت طعیمہ تھا، عقبۃ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن الحارث تھا، جو گستاخ رسول تھے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی قرآن خود بناتا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے بنا سکتے ہیں۔ ان کو پھر اللہ کے نبی نے حکم دے کر ان کو صبراً قتل کیا جائے۔ بات سمجھیے کہ صبراً کا کیا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جنگ میں مارا گیا نا، ایک آدمی قیدی بن گیا، تو اب قیدی کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہوتا، قیدی کو غلام بنا لو یا قیدی سے فدیہ لے کے اس کو چھوڑ دو یا احسان کر دو۔ لیکن جب وہ پکڑا گیا، وہ ہاتھ میں آ گیا، وہ قید ہو گیا، وہ گرفتار ہو گیا، اب اس کو، لیکن ان کا اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دے کر نہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے۔ اسی لیے حضور پاک نے یوم فتح مکہ کے موقع پہ سارے مکے والوں کو معاف کر دیا، لیکن جو گستاخ رسول تھے فرمایا کہ وَلَوْ تَحْتَ أَسْطَارِ الْكَعْبَةِ، اگر کعبے کے خلاف کے نیچے بھی چھپ جائے وہیں جا کے ان کو قتل کر دو۔ اس لیے یہ علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ جو گستاخ نبی ہے، جو حضور کے شان میں کوئی کلمات کہتا ہے، وہ زندیق ہیں، واجب القتل ہے، اور اس کا خون ایسے حدر، یعنی اس کا خون ایسے ہے کسی کتے کا خون ہو جس کی کوئی قیمت نہیں ہو۔ اور اس مسئلے پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے الصارم المسلول فی شاتم الرسول، ننگی تلوار ان کے بارے میں جو حضور کی گستاخی کرنے والے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں، حتیٰ کہ وہ تو اس بات پہ ہے کہ زندگی اگر توبہ کر لے گا لا یقبل، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک صحابی تھے میرے مدنی کے رحمت دو عالم، میں نے کئی دفعہ عرض کیا حضور کا نام آئے ضرور شریف پڑھ لیا کرو، پتہ نہیں کیا ہے آپ لوگوں کے دماغ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ درود نہ پڑھنا جو ہے نا، یہ دل کی شقاوت کی دلیل ہے کہ دل پہ زنگ لگ چکا، سیاہ ہو گیا۔ ویسے آدمی کو شیشے میں اگر چہرہ نظر آئے تو اگر دل صاف ہو تو پھر مدنی کا چہرہ نہ نظر آئے اور درود کیسے نہ پڑھے۔ یہ جو آدمی درود شریف نہ پڑھ سکے، مانا سمجھو کہ بس اللہ معاف کرے کہیں وہ مقام تو نہیں آ گیا کہ اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی ہو
کہ اب حق بات اندر جا ہی نہیں سکتی. ورنہ یہ کوئی مسلمان کی شان ہے کہ حضور کا نام سنے اور اس کو کہنا پڑے کہ جی درود شریف پڑھو. تو ایک صحابی تھے حضور کے اور نابینا تھے. وہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے, دربار میں حاضر ہوئے اور ہاتھ میں خنجر تھا, کپڑے سارے خون و خون تھے, لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے فرمایا ماں پہ کہا کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی گستاخ رسول, اللہ نے مجھے اس سے 2 بچے دیے ہیں. حضور میرے بچے دیکھیں وہ لال ہیں, لال ہیروں کی طرح چمکتے ہیں, لیکن میری بیوی جو ہے وہ بڑی بد زبان اور گستاخ رسول ہے. میں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی, وہ بات نہیں آئی. آج میرے عشق اور محبت نے پھر یہ فیصلہ کر لیا اس سرزمین پر یا وہ چلے گی یا میں زندہ رہوں گا تو میں چلوں گا. حضور جب اس کو نیند آئی, میں تو جاگ رہا تھا اور خنجر تیار رکھا تھا, اس کے سینے پہ بیٹھ کے میں نے خنجر مار کے اس کے بدن کو چھلنی کر دیا. وہ بدبخت مر گئی ہے, لاش پڑی ہوئی ہے, میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے قتل کر دیا. قتل کا تو پھر سزا قتل ہے. انہوں نے کہا حضور میں اسی لیے تو حاضر ہو گیا ہوں کہ اگر میں نے قتل کیا ہے پھر اللہ جانتا ہے میں نے کیوں قتل کیا. آپ مجھے جو بھی سزا دیں, ابھی فیصلے ہو رہے تھے کہ اللہ کے قرآن نازل کر دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے. دیکھو کتنا پیار سے بات ہو رہی ہے. اللہ تو سب کے رب ہے نا, وہ تو رب العالمین ہے نا. لیکن وہ یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ, فلا وربک تیرے رب کا فیصلہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد الف الف مرت عدد کل ذرۃ. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں, وہ مومن ہی نہیں ہیں. اور جو آپ کو ایذا پہنچائیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کو ایذا پہنچائیں وہ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں, اور ان کے لیے آگے جہنم میں بڑا احانت والا عذاب تیار ہے. تو حکم ہو گیا کہ شاتم رسول کے قاتل کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. دمہ حدر, جاؤ تمہارے خون, تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے, لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو یہاں کے لوگوں کے سب سے بڑے امام ہیں, جن کو تم وہابی کہتے ہو نا, یہ اس وہابی کا عشق ہے. ایک تو تمہارا بھی عشق ہے نا حضور کے ساتھ کہ 12ویں کو جھنڈیاں لگا لی, میلاد شریف کر دیا, صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھ لیے. ایک تیری بھی محبت ہے نا ماشاءاللہ. جن کو تم وہابی کہتے ہو ان کا عشق تو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے کہ حضور کا گستاخ ہو اس کے لیے معافی سے کوئی معافی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر آج وہ مطعم ابن عدی زندہ ہوتا نا تو حضور کسی کا احسان نہیں رکھتے نا, وہ تو رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
ہاں جی کہاں آگے بھائی کوئی پتہ نہیں چلو لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون الاسارہ لانه كان قد اجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الطائف معنا اساطیر الاولین کافر کہتے تھے یہ اللہ کا قرآن نہیں بلکہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو مستورد ہیں ایکتہم اکتبزا ہوا یتعلم منہا وَيَتْلُوهَا یہ سابقہ قصوں کو لکھ کے اللہ کے پیغمبر ہم پہ پڑھتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْكِذْبُ الْبُهْتُ یہ اتنا بڑا کھلا جھوٹ ہے اللہ نے فرمایا کہ بدبخت کہتے ہیں کہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے قَالُوا وَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آپ کو صبح و شام یہ قصے لکھائے جاتے ہیں اور پھر پڑھ کے آپ سناتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے فرمایا ظالمو قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یہ میرا مدنی نہیں بنا تھا بلکہ اس خدا نے اتارا ہے اس رب نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید بھی جانتا ہے اور آگے فرما دیا إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا جب وہ سب کچھ جانتے ہیں ان کی گستاخیوں کو بھی جانتے ہیں پھر ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا فرمایا بخشنے والا بھی تو ہے وہ بھی حربان بھی تو رحمت والا بھی تو ہے اللہ لمن تاب الیہ واناب فانہ یتقبل منہ ویصفح جو بھی توبہ کرے گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اس لیے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے غور کرو تیرے پیٹ کے اندر کتنی بڑی گندگی ہے پیشاب ہے پخانہ ہے کتنی بڑی گند ہے کہ ذرا سی بھی ہوا نکلے تو بدبو پھیل جائے لیکن اس نے تجھے رسوا نہیں کیا پردہ دے کے چھپایا ہوا ہے اسی طرح تیرے گناہوں کو بھی چھپایا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر فرماتے تھے اگر لوگوں پر میرے گناہ واضح ہو جائے تو لوگ ہمیں پتھر ماریں ہمارے ہاتھ نہیں چومیں گے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ظاہری اجسام کے اندر جو گندگیاں ہیں ان کو بھی چھپایا ہوا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی چھپایا وجہ کیا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی تو اس کے دروازے کی طرف لوٹو تم بھی تو اللہ کے دروازے کی طرف آؤ توبہ کرو اور اس کے بعد فرماتے ہیں قابض قالوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء فأتنا بعذاب أليم هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم یہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ اگر قرآن حق ہے میرا مدنی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی جائے فرمایا یہ ان کے جہل کی وجہ ہے ان کے بغض و عناد و سرکشی کی وجہ ہے وَهَذَا مِمَّا أَيَّنُوا بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَىٰ لَهُمْ أَن يَقُولُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَاهْدِنَا لَهُ وَوَفِّقْنَا لِاتِّبَاعِهِ وَلَكِنِ اسْتَفْتَوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ وَتَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ اب مفسر فرماتا ہے ان کو چاہیے تو یہ تھا یہ کہتے کہ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تیرا نبی حق ہے تو پھر ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما لیکن بدبختوں نے جلدی میں اللہ کے عذاب کو مانگا تو اچھا مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ دعا آخر کیوں مانگی کہ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء پتھر برسا یہ کیوں مانگا اس کی وجوہات جو ہیں
اللہ اکبر۔ علماء نے جو لکھا، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مکے والے دیکھ چکے تھے کہ جب ابرہہ بادشاہ نے کعبے پہ چڑھائی کی تھی ہاتھیوں کو لے کے، تو اللہ نے پرندے بھیجے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ۔ اللہ نے آسمان سے پرندے بھیجے جنہوں نے آ کے ان پہ پتھر برسائے۔ تو ہم نے کہا چونکہ کعبہ حق تھا تو دشمنوں پہ پتھر برسے، اگر محمد بھی حق ہے تو ہم پر بھی پتھر برسو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور بعض علماء نے فرمایا کیونکہ یہاں لفظ ہے نا اساطیر الاولین، یہ پرانے قصے کہانی والی بات ہے، تو حضور تو وہاں یہ بھی بتاتے تھے نا کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ نے حکم دیا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ہم نے پھر اونچا کر کے ان کو اوندا گرا کے ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی، جو جہنم کے پکے ہوئے پتھر تھے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ ہمیں سنا رہے ہو چلو ہم پر بھی پتھر آ جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس لفظ کو اختیار کیا، جیسے مفسر فرماتا ہے قرآن میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ فَلَوْلَا أَجْلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا، ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ہم ان پہ فوراً عذاب نازل کر دیتے۔ اسی طرح فرمایا وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ اسی طرح فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین ليس له دافع من الله ذی المعارج۔ واللہ اعلم۔